अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं शहीद अख्तर। ये वीडियो कंटिन्यूटी में है, जैसे कि इससे पहले आपने पार्ट 1 उम्मीद करता हूं देख लिया होगा कि हमने हमारा मौजू था नींद और मैंने कई सवालात डॉक्टर साहब से नींद के हवाले से किए थे। ये उसी की कंटिन्यूटी है वीडियो और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि नींद जो नहीं आती उसके कॉज़ क्या हैं, किन बीमारियों के वो लोग मुब्तला हो जाते हैं जो नींद कम लेते हैं और दीगर चीज़ें भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब इससे पहली वीडियो में आपने हमें काफ़ी मालूमात दी थी नींद के हवाले से। हमें ये बताइए कि ये जो जिन लोगों को नींद नहीं आती उसकी वजह क्या है? अच्छा देखिए, नींद ना आने की वजह कुछ तो बीमारियां होती हैं कि किसी को कुछ बीमारियां लाहक है तो उसकी वजह से नहीं आती है। ये तो एक ऐसा कॉज है कि उस बीमारी का इलाज जब तक ना कराएं तो आपको नींद नहीं आ सकती। जैसे रेस्ट लेग सिंड्रोम कहते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि ज्यों ही हम बिस्तर पे जाते हैं तो उस वक्त हमें बेचैनी सी हो जाती है पैरों में। हम पैर मुसलसल हिला रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, इस वजह से हमें नींद नहीं आ रही होती है। जब पैर में सुकून हो जाएगा तो नींद आ जाएगी। तो इसका इलाज किया जाता है। तो जिन लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है वो फिर अपना इलाज कराएं तो उनको इंशाल्लाह वो उस हवाले से नींद आ जाएगी। फिर कुछ स्लीप एपनिया सिंड्रोम है और भी कई बीमारियां हैं जिनकी वजूहात की वजह से नींद नहीं आती है। किसी को अगर सर में दर्द है शदीद तो नींद ज़ाहिर है नहीं आएगी। तो ये कुछ बीमारियां अगर इस तरह की हैं, पेट में दर्द है, कोई और मसले हैं, बीमारी चल रही है, तो उसमें नींद की जो है आना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप पुरसकून नहीं होते नींद नहीं आती। मजीद वजूहात समझने के लिए कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कुछ इंसान का अपनी जो है ना कोताहियां होती हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। सबसे पहले तो समझ लीजिए हमें एक शेड्यूल बनाना है। हमने किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक मखसूस वक्त चाहिए आपको जिसमें आप सो जाया करें और मखसूस वक्त में आप उठ जाएं। तो ये एक साइकिल बना होगा, शेड्यूल बना होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये नहीं बना होगा तो आपको दीगर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कुछ लोग दोपहर के वक्त में बहुत लंबी नींद ले लेते हैं, 2 घंटे 3 घंटे सो गए, तो ज़ाहिर है उनको फिर रात में वो नींद उस तरह से नहीं आती और वो फिर नींद की कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती। तो नैप से जो है वो रिकमेंडेड 20 मिनट का है। 10 से 20 मिनट की जो हम कहते हैं कैलूला करें, नैप ले लें तो वो 10 से 20 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा और ले लिया तो आधा घंटे उसके बाद उठ जाना चाहिए, वरना वो रात की नींद उससे डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर देखिए नींद इस वजह से भी नहीं आती कि हम पुरसकून हमारा कमरा नहीं होता, हमें सराउंडिंग से आवाज़ें आ रही होती हैं। कहीं किसी के मोबाइल की आवाज़ है, कहीं किसी के टीवी की आवाज़ है या बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। घर आपका बिल्कुल लबे सड़क है, शाहरा के से मुंसलिक है, तो गाड़ियों की शोर आवाज़ आ रही है। तो शोर अगर आता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। फिर अगर लाइट मध्यम नहीं है तो नींद नहीं आएगी। तेज लाइट में आपने देखा होगा कि टॉर्चर किया जाता है बाज़ औक़ात इस तरीके से कि बहुत तेज येलो लाइट लगा दी जाती है, उससे बंदे को नींद ही नहीं आती है। वो नींद आ रही होती है मगर सो नहीं पाता है। तो ये रोशनी का भी बड़ा अमल दखल है। हमें मध्यम रोशनी चाहिए होती है नींद के लिए। अगर हमको तेज रोशनी मिलेगी तो ज़ाहिर है नींद प्रॉपर भी नहीं आएगी और कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं आएगी और कुछ लोगों को अगर आ भी गई तो वो प्रॉपर नींद नहीं होती है, वो डिस्टर्ब नींद होती है। फिर दीगर और वजूहात में ये है कि हम कैफीन यानी कॉफ़ी है, चाय है, ये बेइंतहा ले लेते हैं। कुछ लोग अल्कोहल ले लेते हैं ज़्यादा। तो स्टिमुलेंट नहीं होना चाहिए, ब्रेन स्टिमुलेंट अगर होगा तो नींद नहीं आएगी। फिर कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनके लेने से नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो करते हैं कि ब्रेन को स्टिमुलेट कर देते हैं। जब ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा तो नींद नहीं आएगी। और वजूहात में से कुछ जैसे आजकल के दौर में स्मार्टफोन है, हम स्मार्टफोन का लेटे हम स्मार्टफोन पे, अब आपका अगर ध्यान किसी बहुत ही आपके इंटरेस्टिंग चीज पर है तो नींद आते हुए भी आपको नींद नहीं आएगी। सही। तो और अगर रूटीनली आप ये करते रहें तो आप फिर इंसोम्निया यानी नींद के ना आने का आप शिकार हो जाएंगे। अच्छा, और भी कुछ वजूहात हैं, जैसे देखिए कोई स्ट्रेस में है तो वो नींद नहीं आएगी उसको। सही है। डिप्रेशन में है, एंजाइटी है तो नींद का मसला हो जाएगा। ज़ाहिर वो परेशान होगा तो इस परेशानी में नींद लोगों को नहीं आया करती। और वजूहात में ये है कि रात के वक्त हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं।
ہاں پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، بھوک بہت لگی ہوئی ہوتی ہے، دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں، سالن بھی اچھا ہو، کھانا بھی مزیدار ہو تو بہت کھا لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر پرابلم کرتا ہے، پھر اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی ہے. پھر ہمارا شیڈیول بالکل آؤٹ ہوتا ہے، کبھی 3 بجے جا رہے ہیں، کبھی 12 بجے بستر پہ جا رہے ہیں، کبھی 1 بجے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ شیڈیول نہیں بنا ہوتا، صحیح. تو اس سے بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور چیز ہے بہت امپورٹنٹ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور اس میں کہ صبح کے وقت سونا کسی طور صحیح نہیں ہے. اس صبح کی جو ارلی دھوپ ہوتی ہے یہ معاون ثابت ہوتی ہے ہمارے رات کی نیند کی. وہ اس طرح، اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. میلاٹونن پینیل جو ہے گلینڈ ہوتا ہے ایک دماغ کے اندر، چھوٹا سا گلینڈ ہے، پینیل گلینڈ کہتے ہیں. وہ میلاٹونن بناتا ہے. وہ اس وقت بناتا ہے جب اس کو صبح کی وائٹ دھوپ جب اس کو پڑتی ہے تو وہ بڑھاتا ہے. تو سورج کی روشنی اس طرح سے بڑی سودمند ہوتی ہے صبح والی، جس سے ہمیں میلاٹونن کی فارمیشن ہوتی ہے. تو پینیل باڈی میں یہ میلاٹونن بن کر کے پھر ریلیز اس وقت ہوتا ہے جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے. یعنی ہاں، جب رات کا اندھیرا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روشنی نہیں، مدھم لائٹ میں سوئیں. صحیح. تو اس سے کیا ہوتا ہے، میلاٹونن کی سیکریشن ہوتی ہے، اور یہ میلاٹونن نیند لانے کا سبب بنتا ہے. تو ہر چیز کے پیچھے اللہ نے بڑی جو بھی چیز بنائی ہے اس میں جب جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا چلا جاتا ہے تو ہم اس کی جو ہے وحدانیت کے قائل ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی ہم رات میں جلدی سو جائیں اور فجر کے بعد پھر نہ سوئیں اور دھوپ ہمیں ضرور پڑنی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اگر یہ ہم ساری چیزیں کریں اگر پرابلم، تو پھر ہمیں نیند کا پرابلم نہیں ہو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جو لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں کہ وہ رات میں نیند نہیں آتی، ان کو کم نیند اس وجہ سے ان کی ہو پاتی ہے، تو ان میں کیا علامات اور کیا بیماریاں ہم پاتی ہیں؟ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رات کی نیند لینا کتنے ضروری ہے. لوگ عموماً آج کل تو خاص کر کے بزنس جو لوگ کرتے ہیں دوپہر 1 بجے جا کر کے شاپ کھول رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، اپنے کام پر کاروبار پہ دوپہر 1 بجے جا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ فجر کے بعد ہی سوتے ہیں. تو یہ جو ڈے لائٹ میں نیند ہے نا، یہ رات کی نیند کا متبادل نہیں ہے. صحیح. آپ اپنا وہ جو سرکاڈین ردھم اس میں کہلاتا ہے، یہی آپ اس کو توڑ دیتے ہیں. انٹرنل کلاک بھی کہتے ہیں اس کو. آپ کا انٹرنل کلاک آپ اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ڈسٹرب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریولنگ کے دوران جب آپ ٹائم زون کراس کر لیتے ہیں تو جیٹ لیگ اسے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے جیسے امریکہ چلے گئے تو اب آپ کے 2 ہفتے لگ جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں. نیند پراپر آپ کو رات کے کیونکہ اس وقت آپ کا شیڈیول ڈیولپ ہوا ہوتا ہے پاکستان کے حساب سے. امریکہ جاتے ہیں تو وہاں چونکہ 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے کا فرق ہے، تو اس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب آپ کی وہ آتی نہیں ہے اس وقت، اور یہ اس کو شیڈیول ہوتے 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 اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں. اچھا، جو لوگ نہیں سو رہے ہیں پا رہے ہیں ان کو ساتھ پرابلم کیا ہو جائے گی، ارلی مارننگ جب اٹھیں گے تو فریش نہیں اٹھیں گے. صحیح ہے. تھکے رہیں گے، نیند آتی رہے گی، غنودگی کا شکار رہیں گے. ہو سکتا ہے گاڑی چلاتے اچانک نیند کا جھونکا آ جائے اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پھر انرجی لیول وہ نہیں ہوتی. جو صبح سویرے 7 گھنٹے کی نیند لے کر کے اٹھیں گے وہ حشاش بشاش، اور ان کا انرجی لیول بہت اچھا ہوگا. ان کا انرجی لیول ہمیشہ لو ہی رہتا ہے. پھر موڈ ڈسٹرب ہوگا، اریٹیبلٹی بڑھے گی، چڑچڑاہٹ، چڑچڑاپن، غصہ آنا بات پر. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اکثریت نیند کی کمی کا شکار ہے، اسی وجہ سے غصہ بڑھ رہا ہے. دیگر اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے بہت ساری، کوئی ایک وجہ کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے. غصہ کا بڑھ جانا کا، چڑچڑاپن، ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے دست و گریباں ہو جاتے ہیں. یہ بھی نیند کی کمی اور رات کی نیند نہ لینے کا یہ بھی سبب ہوتا ہے. پھر جو ہے آپ کی پرفارمنس، آفس میں آپ کی پرفارمنس لو ہوتی ہے کہ بھئی پہلے تو تم بہت ہی اٹینٹو رہتے تھے، بہت ہی ایجائل رہتے تھے، اب کیا ہو گیا، تم سے کام نہیں ہوتا، اکثر غلط کر دیتے ہو، تو پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے نیند اگر پراپر نہ ہو. پھر آپ کو اس پرفارمنس خراب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بی پی پہ بھی اثر پڑتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہنے لگتے ہیں، دل کی بیماری ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. اس طرح سے کئی اور بیماریاں ہیں جو کہ آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں. پھر یہ کسی کام میں بھی آپ کا اس طرح سے اٹینشن اور فوکس نہیں ہوتا جس طرح سے آپ اگر پراپر نیند لے کر کے کریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ نیند کی کمی متواتر رہتی یادداشت
آپ کی یادداشت پہ فرق پڑ جاتا ہے، آپ کو چیزیں یاد رہنا نہیں، آپ بھولنے لگتے ہیں، بھولنے کی بیماری کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو پراپر نیند 7 گھنٹے ضروری ہے، اور رات میں صحیح. ڈے کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو لوگ اس مسئلے کا شکار ہے کہ ان کو رات میں نیند نہیں آتی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، لوگ فوری طور پہ علاج کے لیے تو میڈیسن کی طرف ہی لپکتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ دوا کھا لو ٹھیک ہو جائے گا. اپنی عادتیں ٹھیک نہیں کرتے. ہمیں اپنی عادتیں ٹھیک کرنی ہوں گی. میں نے یہ جو جتنی کازز بتائے نا آپ کو، اپنا ایک تو کنڈیوسو انوائرمنٹ، سونے کے لیے ایک بالکل پرسکون جگہ چاہیے، مدھم لائٹ چاہیے، شور نہ ہو، ایک ساتھ سارے افراد گھر کے سونے کے لیے جائیں، موبائل اپنا آف کر دیں، کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہ رکھیں کسی سے، کیونکہ یہ آپ کے سونے کا ٹائم ہے، کوئی چاہے آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے. گھر کی بیل تک آپ بند کر دیا کریں. ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیر سے سوتے ہیں تو وہ معلوم ہوا کہ 1 بجے آ کے آپ کے گھر کا بیل بجا رہے ہیں، صحیح. تو اس سے آپ پھر ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو پراپر نیند 4 سائیکل پوری کرنی ہے، 6 گھنٹے تو منیمم ہے. صحیح. 4 سائیکل پوری نہیں ہوگی آپ کے پرابلم میں آ جائیں گے. تو نیند کی 4 سے 6 سائیکل آپ کو پوری کرنی ہے. تو اپنے یہ پھر کھانے کا ٹائم، رات کا کھانا جلدی کھا لیں، کم کھائیں. زیادہ کھائیں گے تو پرابلم ہوگی. چائے دیر سے نہ پئیں، چائے کم پیا کریں، کافی کم پیا کریں، الکوہل کا استعمال نہ کریں. ان چیزوں سے نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر ادویات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو رات میں نہیں لینا چاہیے. وہ آپ کا ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ادویات تو نہیں لے رہے جس سے نیند آپ کی متاثر ہوتی ہے. اس کو رات کے بجائے آپ پھر ڈے ٹائم میں آپ آ جائیں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کرنے گے. دن کے اوقات میں زیادہ نیند نہ لیں. آپ کو 1 گھنٹہ پہلے سے نیند کے سامان کرنا چاہیے کہ اب ہمیں نیند کی طرف جانا ہے، نیند سونا ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. صحیح. اور بتاؤ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ تھوڑا سا نیم گرم پانی سے نہا بھی سکتے ہیں سونے سے پہلے، تو اس سے بھی آپ کو اچھی نیند آ جاتی ہے. تو جہاں بہت زیادہ پرابلم ہے کہ نیند بالکل نہیں آ رہی ہے، وہاں آپ کو ڈاکٹر آپ کا دوا بھی لکھ سکتا ہے. اچھا. اس دوا کے استعمال سے آپ جو ہے نا بہتر فیل کر سکتے ہیں اور سو سکتے ہیں. لیکن سب سے وہی پہ ہے کہ اپنی شیڈیول لیول کریں. اگر آپ نے شیڈیولنگ نہیں کی اپنی نیند کے حساب سے، اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اپنی اسٹریس کو کم نہیں کریں گے، اپنی انگزائٹی کو نہیں ٹھیک کریں گے، اپنی سلیپ ہیبٹس کو صحیح نہیں کریں گے، اور ہم اپنے کھانے پینے کے طور طریقے ٹھیک نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہمیں پرابلم رہے گی. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے ہمیں بڑے طویل انداز میں ہمیں سوال کے جواب دیے ہمارے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اب بھی اگر کوئی سوال ہے آپ کا اس موضوع کے حوالے سے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور سوال کر سکتے ہیں. پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ تک اس کا جواب پہنچا سکوں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.